السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نبی رحمت کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر اسلامی مہینے کی الگ الگ برکتیں ہیں، مگر حرمت والے مہینوں کی برکت بے شمار ہے۔ حرمت والے مہینوں کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد اور اس کے فضائل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یوں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حضور نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہی 4 حرمت والے مہینوں سے مراد ہیں۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور زیادہ کی گئی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ کفار اگر ان مہینوں کی حرمت کا احترام نہ کریں اور تم سے جنگ کریں تو تم بھی مل کر کفار سے لڑو، کہ اللہ کی مدد تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے، جس کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ جانیں کہ رجب کس کو کہتے ہیں، رجب کا کیا معنی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا پانی اس کا مقدر ہوگا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے رحمت الہی مراد ہے، اور جیم سے بندے کے جرم، اور با سے مراد بھلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ سبحان اللہ، یہ پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔ ما ثبت من السنہ کے اندر شیخ محقق علی الاطلاق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسی مہینے میں رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا۔ انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں روزہ رکھا، اور اللہ نے انہیں نجات بخشی اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا۔ 6 مہینہ کشتی چلتی رہی، عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر رکی۔ اس کے بعد حدیث شریف دیکھیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں ما ثبت من السنہ کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت نے ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو خطبہ کے دوران فرمایا،
لوگوں اللہ کا یہ بزرگ مہینہ ماہ رجب تم پر سایہ فگن ہے، جو اللہ کا پہرا مہینہ ہے۔ پہرا کیوں کہا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ روز محشر یہ خود پہرا بن جائے گا اور لوگوں کے جرائم و عیوب پر گواہی نہیں دے گا جیسے اور مہینے دیں گے، اور کہے گا میں تو بہرا ہوں، میں کوئی چیز سنتا ہی نہیں ہوں۔ اسے اللہ کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ایک ہے ستر پوشی کی، تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ستر پوشی کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں نیکیاں دگنی ملتی ہیں، اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، غم و الم دور ہو جاتے ہیں، اس میں کسی مسلمان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس ماہ میں جو شخص نیکیاں کرتا ہے اس کو ثواب کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دگنی نیکیاں و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ لوگوں اس ماہ شب میں بیداری کرو، روزے رکھو۔ جس نے ماہ رجب کے اندر کسی دن 50 رکعتیں پڑھی جس قدر ممکن ہوا، اور ہر رکعت میں قرآن پڑھا، اللہ اس شخص کو بعدد طاق اور جفت اور انسانوں اور جانوروں کے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جس نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا، اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ماہ رجب میں اپنی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا تو منکر و نکیر کے سوال کے وقت اللہ خود اس شخص کو جواب تلقین کرے گا۔ جس نے ماہ رجب میں خیرات کی، اس کی گردن عذاب جہنم سے چھٹکارا پائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں صلہ رحمی کی، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے گا اور زندگی بھر اس کے دشمنوں پر اسے فتح رکھے گا۔ جس نے اس ماہ کسی کی عیادت و تیمارداری کی، اللہ اپنے فرشتوں کو اس سے ملنے اور دعائے سلامتی دینے کا حکم دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ نماز جنازہ پڑھی، گویا اس نے ایک مردہ میں جان ڈالی۔ اور جس نے کسی مسلمان کو اس ماہ کھانا کھلایا، اس کے عوض اللہ اس کو حضرت ابراہیم اور اپنے محبوب کے دسترخوان پر کھلائے گا۔ جس نے اس ماہ کسی کو پانی پلایا، اللہ اسے شربت پلائے گا۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت نے فرمایا کہ رجب کی پہلی جمعرات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ بس وہ عرض کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری حاجت یہ ہے کہ تو ہر اس شخص کی بخشش فرما جو رجب میں روزہ رکھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم نعمت ہے اس ماہ میں روزہ رکھنے کی، لہٰذا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جس نے رجب کے 15 روزے رکھے، اللہ حشر میں اسے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کر دے گا، جہاں جب کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا، تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو امن والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم نعمتیں روزہ رکھنے کی بتائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے رجب کے 20 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، اے اللہ کے بندے، تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تو وہ بخش دیا گیا، اب جس قدر تیری عمر باقی ہے ان میں نیک اعمال کر۔ لہٰذا رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر حضور نبی نے فرمایا کہ
جس نے رجب کے مہینے میں صدقہ دیا تو اللہ اس کو آگ سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانے سے اتنا دور ہو جائے. یعنی کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے، اتنا دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے. اسی طریقے سے جو بندہ اس مہینے میں صدقہ کرے گا تو اس بندے کو اتنے ہی دوزخ سے فاصلے پر رکھا جائے گا. سبحان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے رجب کے مہینے میں غم دور کیا تو اللہ اس کو فردوس میں نگاہ کی رسائی کے بقدر وسیع محل عطا فرمائے گا. کتنی عظیم نعمتیں ہیں اس مہینے میں. روزہ رکھنے کی فضیلت اپنی جگہ پہ آپ ہے، صدقہ کی فضیلت کوئی جواب نہیں، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی فضیلت جواب نہیں. لہٰذا اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے فیضان و برکات سے ہم سب غلامان اہل سنت کو مالا مال فرمائے، غلامان مصطفیٰ کو اس مہینے کی تمام برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.